جاری تھا نا فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف، کئی مولوی تھے وہ بوتلیں توڑ رہے تھے، پیپسی نہیں پینی اسرائیل دی، کوکا کولا نہیں پینا اسرائیل دا، فلانی چیز نہیں لینی اسرائیل دی۔ تو میں پھر تقریر کی تھی، میں کہ سارا کچھ اسرائیل دا ہے تو اسرائیل دیا چیزیں کیوں توڑتے ہو؟ وجہ دسو۔ کہنے لگے وجہ ہے کہ یہ چیزاں بکسن تیری کمائی دا ایک حصہ یہودی اپنے مذہب پر لگاتے ہیں، اس واسطے ساڑا تعاون ہو سی وہ پیپسی دے وچ تے کوکا کولا وچ ساڑا پیو دے وچ حصہ ہو سی، لہذا اسی وہ لیتے ہی نہیں تاکہ ہماری کمائی سے یہودیوں کو فائدہ نہ ہو، ان کے مذہب کو فائدہ نہ ہو۔ میں کو اپنی کمائی کا ایک حصہ، ایک پیپسی میں سے کچھ روپے ان کے مذہب پر خرچ ہوتے ہیں جانے جی، تو میں کہا تمہاری چیزوں کا اپنے مذہب پر خرچ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں تم نے اپنی زمین کا ایک حصہ مسجد کے لیے وقف کیا، مدرسے کے لیے وقف کیا؟ کیوں نہیں جس کی 10,000 تنخواہ ہے اس کا 500 اہل حدیث مسلک کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مرزائی جو کمائے مذہب کو دے، یہودی جو کمائے مذہب کو دے، عیسائی جو کمائے مذہب کو دے، تم جو کماؤ گھر لے جاؤ، یہ مسلمان ہے؟ مرزائیوں نے ربوے میں اسپتال، چناب نگر میں اسپتال بنایا ہوا ہے، اربوں کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، وہاں علاج ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہاں علاج کروا کے آیا، وہ وال شیڈ جڑا پاندے نو پوا پو کے آیا، تو میں نہیں سی پتا میں ربوے ہوا ہے، میں گیا وہ دی بیمار پرسی لئی، آدھا جی میں ربوے پوایا، میں کہا اچھا ربوے کیا جانی؟ ربوے وال ہوئے دل دا آپریشن میرا ربوے ہویا ہے۔ میں کو مرزائیاں دا نہیں ہوتا جی، مرزائیاں دا بڑے سنتے سا مرزائی علماء کو لو بینج ہوتے ہیں، انہوں بھی تو کافرہ لی استاد جی گل ہی کوئی، میں نے آدھا انہوں نے کافرہ لی گل ہی کوئی نہیں، جدو 3 بار آکھے نا میں چپ کر یار تیرے مسلمانہ لی گل کوئی نہیں، تو مر جاتا بہتر تھا، دل تیرا چیر جاتا بہتر تھا، دل تیرا مجنب ختم ہو جاتا بہتر تھا، تیرے سانس رک جاتے بہتر تھا، تو نبی کے دشمنوں کو اپنا ہاتھ نہ لگانے دیتا، اب تو زندہ رہے گا ہمیشہ، پھر مر بھی گیا ہے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ پتہ ہے انہوں نے کہا جب مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ محمد نہیں ہوتا، مرزا محمد ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان سے جا کے علاج کروایا، ہم تو اسپتال بھی نہیں بنا سکے، مرزائیوں کو کوستے ہیں اسپتال نہیں بنا سکے، یہودیوں کو کوستے ہیں یونیورسٹی نہیں بنا سکے، یہودیوں کو کوستے ہیں مسلک پر منہج پر خرچ نہیں کر سکے، رفع دین کیا تو اہل حدیث ہو گیا، جب تک جماعت کو حصہ نہیں دیتا اپنے مال میں سے میں اس کو اہل حدیث نہیں سمجھتا۔ مزدور ہو ریڑھی لگاتا ہے، وہ مہینے بعد لے آیا اپنی مسجد میں، اپنی جماعت میں، اپنے بیت المال میں کہ یہ 10 روپے میرا چندہ ہے میرے مسلک کے لیے، وہ کروڑوں کی ریڑھی لگائے، پھر ہی کیوں نہ لگائے، وہ اپنی کمائی کا 5 روپے دے دے نا، 1 روپے دے دے، لیکن ایسا کوئی نہ ہو جو مسلک کو نہ دے۔ تھوڑے دروازے پہ مولوی جائے، کبھی یہودیوں کو بھی چندہ مانگتا ہے، ایسے دیکھا ہے، تھوڑی نظر تھوڑے دروازے پہ مولوی جائے، وہ اپنے پوپ پادری کے پاس آتے ہیں، پوجتے ہیں انہیں، تم پوری جماعت کے گھٹیا ترین بندوں کو مولوی کہتے ہو اور ان کے حق اور حصہ کھا رہے ہو۔ خوشخبری ہے علماء کے لیے جو 10, 15, 20 ہزار روپے پہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو بھوکھا یا جیسے بھی سلا کے پورے کپڑے یا مناسب کپڑے یا پرانے کپڑے پہنا کے وقت گزار کے دین کو تھام کے کھڑے ہیں، مبارکباد ہے کہ مستحق ہیں یہ لوگ۔ مانگ رہا ہے مولوی چندہ، سب سے معزز انسان مولوی تھا اور یہ چندہ مانگ رہا ہے، تم نے ذلیل کر دیا، تم چندہ نہیں لے کے آئے، تم زکوٰۃ نہیں لے کے آئے، تم صدقہ نہیں لے کے آئے۔ مسجد میں ہر مسجد میں بیت المال ہوتا،
جتنے غریب کرایہ دار پر الحدیث تھے تم ان کو مکان بنا کے دیتے، مہاجرین کو پڑھو، انصار کو پڑھو. ایک بھائی کا مکان ایک کنال میں ہے، دوسرا کرائے پر رہتا ہے، وہ اسی ایک باپ کا بیٹا ہے. کبھی اس کو بغیرت کو ترس نہیں آیا کہ میں اپنے بھائی کو 2 مرلے دے دوں، مفت میں دے دوں، وہ کرائے پر رہتا. تو ایک کنال کی کوٹھی پر کیا کر لے گا؟ اگر تیری 18 مرلے ہوئی یا 17.5 مرلے کوٹھی رہ گئی تو مر جائے گا. کیا اہل حدیثیت ہے، کیا اسلام ہے، کیا دین ہے؟ کس نے آپ کو سمجھایا اور کس نے پڑھایا کہ یہ دین ہے جس میں ہم اپنے لیے جی رہے ہیں؟ یہ تو ایسی کیفیت ہے، یہاں 2-4 روٹیاں لے کے باہر پھینکے کتوں کو، ہر کتا کہے گا میں روٹی لے کے میں لے لوں، دوسرا نہ لے، میں لے لوں، دوسرا نہ لے. وہ ادھر روٹی لے کے، دوسرا ادھر روٹی لے کے، تیسرا ادھر روٹی لے کے. یہ اپنا اپنا پیٹ، یہ چھینا جھپٹی یہ کتوں کا کام ہے، انسانوں اور مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمان پتہ کیسے ہوتا ہے؟ زخمی ہے. ساتھ صحابہ پڑھیے تاریخ، رفع الیدین کی حدیث پڑھنے والوں سیرت رسول پڑھیے. شاید تمہارا کوئی ضمیر جاگے، شاید تم اٹھ کھڑے ہوئے ہو، تمہارے دل میں کوئی آگ کی چنگاری بھڑک اٹھے. اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ 7 صحابہ ہیں، 7 زخمی پڑے. ایک صحابی آواز دیتا ہے زخمی مجھے پانی لا دو. پڑھا نہیں ہے، صرف چسکے کے لیے پڑھا ہے. کس لیے پڑھا ہے؟ سبحان اللہ کرنے کے لیے. کس لیے پڑھا ہے؟ سر ہلانے کے لیے. پڑھو عمل کے لیے. یہ پانی لے آیا صحابی. جب اس کے قریب کیا نا، دوسرا زخمی کہتا ہے مجھے پانی لو. یہ زخمی صحابی کہتا ہے مجھے رہنے دو، اس کو پلا. یہ صحابہ تھے، یہ وہ تھے جن کو جنت رب نے دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کلاب النار، جن پر تان کرتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں. دوسرے صحابی کے پاس پانی کا پیالہ پہنچا، تیسرے نے آواز دی، فرمایا مجھے رہنے دو، اس کو پلاؤ. 7ویں تک پیالہ گھومتا رہا. 7واں پانی مانگ کے پہنچنے سے پہلے شہید ہو گیا. وہ واپس چھٹے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہے. 5واں شہید ہے، چوتھا شہید ہے، تیسرا شہید ہے، دوسرا شہید ہے، پہلا شہید ہے. کسی نے پانی نہیں پیا، لیکن پیغام دے گئے کہ یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے عقیدت، یہ ہوتی ہے قوت، یہ ہوتا ہے بھائی چارہ. نعرہ تکبیر. یہ بہنوں کے حق. ساریاں بہنیں جناب پریشان ہیں اور بھائی پیچھے پیچھے پھردے. ایک بہن مجھے مسئلہ انہوں نے پوچھا، کہتا ہے بھائی پوچھ رہا ہے میری بہن جنے اپنی خوشی نال میرے نام چڑھاونا چاہتی ہے، میں چڑھا لما جائز ہے؟ تو میں کہ تو خوشی نال اپنے سو دے نہ چڑھا نا. وہ جو عورت ہے صنف نازک ہے، جو کما نہیں سکتی، جو دوڑ نہیں سکتی، کاروبار نہیں کر سکتی، جو گھر میں بیٹھی ہے، اس کے حصے پہ تو نے نظر رکھی ہوئی ہے. اللہ نے تجھے ہاتھ بھی دی، جان بھی دی، قوت بھی دی، سلیقہ بھی دیا، علم بھی دیا، مقام بھی دیا، دکان بھی دی، زمین بھی دی، کاروبار بھی دیا، ہنر بھی دیا. تو بہن کا حصہ لیتا ہے، بیٹی کا حصہ تو کھاتا ہے. تو اپنے حصہ بہن کو کیوں نہیں دیتا کہ میری بیچاری بہن ہے، باپ فوت ہو گیا، چلو میرا حصہ بھی تو لے لے. یہ بہن ہی رہ گئی ہے، اپنے حصے تیرے نام پہ چڑھائے. تم جٹ ہو، تم زمیندار ہو، تم مسلمان ہو، مومن ہو، کسی کا کھاتے ہو. اسلام، دین، حمیت، غیرت، اخوت، بھائی چارہ اسلام کا لے آئیے. حلال کھائیے، حلال. توحید میں حلال. غیر اللہ کی نیاز حرام ہے آپ پر، سود حرام ہے آپ پر، بیٹیوں کا مال کھانا حرام ہے آپ پر، بہنوں کا حق کھانا حرام ہے آپ پر. تم سے تو پرندے بہتر. رسول اللہ نے فرمایا اگر پرندوں کی طرح توکل کرتے، اللہ کی قسم اللہ تمہیں رزق بھی پرندوں کی طرح دیتا. صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، شام سیر ہو کے آتے ہیں، پتہ نہیں کہ ہماری خوراک کہاں ہے. اللہ پھر بھی دیکھ کے ان کو رجا کے سیر کر کے واپس بھیجتا ہے. کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی جمع نہیں ہے، کوئی پونجی نہیں ہے. گھونسلہ دیکھ لو جا کے خالی ہے. اللہ دے دیتا ہے. تفسیر